صرف 37 دن میں علم کا شہر خلافت کا مرکز اور دنیا کی روشنی خاک میں دفن کر دی گئی۔ 1258 عیسوی یہ وہ وقت تھا جب دنیا کا سب سے عظیم اسلامی شہر بغداد اپنے تاریک ترین لمحے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ علم، تہذیب، تحقیق، سائنس، عدل اور خلافت کا جیتا جاگتا مرکز تھا۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت موجود تھی، جہاں سے دنیا کو علم کی روشنی ملی، جہاں مسلمان، یہودی، عیسائی سب بیٹھ کر تحقیق کرتے، جہاں قرآن، حدیث، فلسفہ، طب، فلکیات، ریاضی سب پر کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ راتوں کو چراغوں کی روشنی سے بغداد جگمگاتا تھا، اس کی گلیوں میں علم بکھرتا تھا، مساجد میں قرآن کی صدائیں گونجتی تھیں، اور بازاروں میں عدل اور امن کا بول بالا تھا۔ یہی بغداد خلافت عباسیہ کا تاج تھا، جہاں خلیفہ مستعصم باللہ کی حکومت تھی، جو بدقسمتی سے کمزور لوگوں اور مشیروں کے رحم و کرم پر تھی، اور ادھر دور مشرق سے چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلامی دنیا پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ہلاکو نے خلیفہ کو خط بھیجا، بغداد میرے حوالے کر دو ورنہ تباہی کے لیے تیار رہو۔ خلیفہ نے بجائے متحد کرنے کے اپنے وزیر پر انحصار کیا، جس نے بظاہر وفاداری کا دعویٰ کیا مگر خفیہ طور پر ہلاکو سے رابطے میں تھا۔ اسی وزیر نے ہلاکو کو خط لکھا، بغداد کی کمزوریاں بتائیں، فوج کی کم تعداد کا ذکر کیا، اور وعدہ کیا کہ اندر سے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر دروازے کھول دیے گئے اور تباہی کا طوفان شہر میں داخل ہوا۔ 37 دن بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں، نہ عورتیں بچیں، نہ بچے، نہ بوڑھے، مساجد جلا دی گئیں، بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو گیا، علماء کے سر کاٹے گئے، طلباء کو زندہ دفن کیا گیا، اور اسلامی تہذیب کے ستونوں کو ایک ایک کر کے گرایا گیا۔ جامع مسجد جہاں کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج وہاں ہلاکو خان نے اپنا گھوڑا باندھ دیا تھا، اور خلیفہ جو اسلامی دنیا کا سربراہ تھا، اسے زمین پر خون نہ گرے اس لیے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا۔ بغداد جو کبھی علم، فہم، بصیرت اور قیادت کی علامت تھا، ایک کھنڈر بن گیا۔ یورپ جہاں اندھیروں میں تھا، وہاں سے روشنی آنا شروع ہوئی، اور مسلمانوں کی دنیا جو روشنی کا منبع تھی، وہاں اندھیرا چھا گیا۔ جب علم کی قدر نہ کی جائے، جب قیادت کمزور ہو، جب آپس میں اتحاد ٹوٹ جائے، اور جب غدار اندر موجود ہو، تو دشمن کے لیے فتح کے رستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن ابھی بہت کچھ جانا باقی ہے۔ ہلاکو خان کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں نے دوبارہ کیسے فتح حاصل کی؟ اور کیا ہم آج ویسے ہی بکھرے ہوئے نہیں؟ اس طرح کے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل تاریخی سفر کو فالو کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔